کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں دونوں کی آزمائش رکھی ہوئی ہے مال اور بیٹوں میں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، جی وہی خیر و بقا، وہی باقی رہنے والی جو ہیں وہ نیکیاں ہیں۔ دراصل پتہ ہے کیا ہے، بینگ اے وومن، ٹھیک ہے، مردوں کے معاملات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ عورتوں پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم خواتین جب ہماری خواہشیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں نا، تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہماری جو گھر کے مرد ہیں، چاہے وہ باپ ہے، بھائی ہے، یا شوہر ہے یا بیٹے ہیں، تو وہ کوئی دنیا داریوں میں آپ کہہ لیں، چلیں حرام نہیں بھی کماتے، حلال ہی کمائیں، لیکن دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں کہ بس کسی طرح دنیا کمائیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں بیوی کے لیے کتنے ورڈ یوز کیے گئے ہیں؟ آج جی آج 36 آیت میں سورہ عبسہ کی کیا تھا، اسے اگلی پچھلی آیتیں ذرا دیکھیں، آپ ذرا کھولیں نا اسے، کہ اس دن یہ یوم یہ قیامت کے دن کی بات ہے نا، یوم یفر المرء من اخی، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ یہاں پہ ورڈ جو ہے نا صاحبہ ہے، ساتھی، ٹھیک ہے، صرف ساتھ ہے۔ قرآن میں ڈفرینٹ جگہوں پہ بیوی کے لیے ڈفرینٹ ورڈز یوز ہوئے ہیں، کبھی آپ نے نوٹ کیے؟ جیسے یہ جو نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، لوط علیہ السلام کی بیویاں جو نافرمان تھیں، ان کے لیے امرأتن آتا ہے ورڈ، ٹھیک ہے، فرعون کی بیوی کے لیے بھی اس کی امرأتن، اس کی عورت، اس کی بیوی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی جب تک ان کی اولاد نہیں تھی تب تک ان کے لیے بھی امراتہ تھا، لیکن بعد میں زوج کا ورڈ آیا، یعنی کہ جس سے صرف آپ کا فزیکل تعلق ہے تو وہ آپ کی عورت ہے، ٹھیک ہے۔ زوج جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں اعلیٰ ورڈ ہے۔ زوج ویسے عربی میں اسپاؤس کے لیے آتا ہے، مرد کا عورت زوج ہے، عورت کا مرد زوج ہے، وہ ذہنی جسمانی ہم آہنگی کے لیے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو زوج کہا گیا آدم علیہ السلام کا، کیونکہ بالکل ایگزیکٹ ان کے مطابق انہیں بنایا گیا تھا۔ اچھی ازواج جو ہیں ان کی تعریف کی گئی، ازواج مطہرات کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، کیونکہ رسول اللہ کے مطابق تھیں۔ یہاں پہ صاحبہ ورڈ ہے، یعنی کہ کوئی جسمانی تعلق، کوئی ذہنی تعلق کچھ نہیں رہے گا، صرف وہ ساتھی ہوگی اس وقت۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہوتے ہیں، ہمارا تعلق اپنے گھر میں کس طرح کا ہوتا ہے، اسی تعلق پہ ہمارا جو سارے گھر میں جو ہماری انٹرپریٹیشنز ہے اور ہمارا جو انٹر کنیکشن ہے نا گھر والوں سے، وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سورہ انشقاق میں، سورہ انشقاق میں کیا ہم نے آج پڑھا، یہ جو آیت نمبر 11 تھی اس میں تھا کہ تو عنقریب وہ پکارے گا ہلاکت کو، ٹھیک ہے، آخرت میں یہ جو حساب کا دن ہے اس میں کیا ہوگا، انسان جو ناکام ہو جائے گا اپنی ہلاکت کو پکارے گا، وہ یسلا سعیرہ، اور وہ جلے گا بھڑکتی آگ میں، بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں مسرور۔ یہ 13 آیت ہے سورہ انشقاق کی۔ تو ہم کیسی کیسی خواتین ہیں، اپنے گھر والوں میں مگن رکھنے والی، خود بھی مگن رہتی ہیں اور شوہر کو بھی مگن رکھتی ہیں اور بچوں کو بھی مگن رکھتی ہیں، یا ہم ڈرانے والی ہیں، وہ متقی طرح کی خاتون ہے کہ جو خود بھی ڈرتی ہے، اپنے شوہر کو بھی ڈراتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی ڈراتی ہے۔ اگر ہم پہلی کیٹیگری میں ہیں نا تو پھر ہم وہی ہیں جو جن کے اولاد اور ازواج اور مال ان کے لیے فتنہ تھے، جو ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں۔ تو ہم نے فتنہ نہیں بننا۔ انسان کے ہاتھ میں اس کی اپنی، اس کے ویسے تو اپنی ذات پہ بھی اختیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کسی کو کچھ نصیحت کر سکتے ہیں یا کسی میں کچھ چینج لا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ میں، آپ کی اپنے آپ سے، اپنے عمل سے تبلیغ سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی زبان، اس کے بعد آپ کی نصیحت کام کرے گی۔ آپ کا بعمل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو قرآن کا جو ہر لفظ ہے نا اس کے پیچھے کوئی مطلب ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔